انسان کی فطرت ہے وہ اپنے ماضی کی کھوج میں دلچسپی رکھتا ہے. یہی تلاش تاریخ کی کتابوں میں لے جاتی ہے, کبھی اپنی جڑوں تک. جب میں نوجوانی کے دور میں داخل ہوا تو مجھے بھی اپنی شناخت, اپنی ابتدا اور اس شہر میں اپنے وجود کے سفر کو جاننے کی خواہش ہوئی. ایک دن پرانے کاغذات میں میرا برتھ سرٹیفکیٹ ملا اور اس پر درج تھا ویر جی بائی میٹرنٹی ہسپتال کراچی صدر. حیرت ہوئی کیونکہ میں نے کبھی اس ہسپتال کا نام نہیں سنا تھا. میں تجسس میں مبتلا ہو گیا. ایک دن پوچھتا پچھاتا صدر کی گلیوں میں اس ہسپتال کو ڈھونڈنے نکلا, مگر وہاں کچھ نہ تھا, نہ عمارت نہ نشانی. لوگوں سے پوچھا, سب نے انکار میں سر ہلایا. ایسے میں ایک بڑی عمر کے شخص نے قریب آ کر کہا, بیٹا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, یہاں واقعی ایک پارسی ہسپتال تھا, ویر جی بھائی میٹرنٹی ہوم, مگر اب اسے منہدم ہوئے زمانہ بیت چکا ہے. اسی لمحے میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا, یہ پارسی کون تھے جنہوں نے کراچی کے دل صدر میں ہسپتال بنایا اور پھر تاریخ کے صفوں سے یوں غائب ہو گئے؟ اس سوال نے ایک نئی کھوج کا دروازہ کھولا, کراچی کے ان لوگوں کی کھوج جنہوں نے اس شہر کو روشنیوں کا شہر بنایا. کراچی وہ شہر جو کبھی محبت, امن, روشنی کی پہچان تھا. یہ وہ وقت تھا جب یہاں ہر مذہب, ہر زبان اور ہر طبقے کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے. اسی شہر میں ایک برادری تھی, چھوٹی سی مگر عظیم, پارسی برادری. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس شہر سے خاموش محبت کی اور اپنی خدمت سے کراچی شہر بنایا. پارسی برادری ایران سے ہجرت کر کے بر صغیر آئی. کچھ بمبئی گئے, کچھ نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا. اس وقت کراچی ایک چھوٹا سا بندرگاہی قصبہ تھا, مگر ان کے خواب بہت بڑے تھے. انہوں نے سوچا کہ یہ شہر ترقی کرے گا, سڑکیں بنے گی, ہسپتال بنیں گے, بچے تعلیم پائیں گے, اور انہوں نے ان خوابوں کو حقیقت میں بدل دیا. پارسیوں نے کبھی اپنی خدمت کا شور نہیں مچایا. خاموشی سے, خلوص سے, ان کے ہاتھوں سے کراچی نے ترقی کی سانس لی. جہانگیر پارک بنایا, پارسی میٹرنٹی ہوم قائم کیا, کاوزی خاندان نے اپنی دولت فلاح عوام کے لیے وقف کی, اور ماما پارسی اسکول آج بھی علم کی روشنی بانٹ رہا ہے. جہانگیر کوٹھاری پریڈ ان کے ذوق اور ثقافت کا زندہ نشان ہے. وہ لوگ تھے جنہوں نے کراچی کو صرف عمارتیں نہیں دی, انہوں نے اسے تہذیب دی, سلیقہ دیا اور انسانیت دی. اور پھر آتا ہے ایک نام جو کراچی کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا, جمشید نصروان جی مہتا. جمشید مہتا صرف پارسی برادری کے رہنما نہیں تھے, وہ پورے کراچی کے خادم تھے. 1922 میں جب وہ کراچی کے پہلے میئر منتخب ہوئے تو شہر میں بے شمار مسائل تھے, مگر انہوں نے ہار نہیں مانی. انہوں نے شہر کو منظم کیا, صاف پانی, واش رومز, پارکس اور رہائشی کوارٹرز بنوائے. ان کے دور میں کراچی واقعی شہر امن کہلایا, اس لیے انہیں بلڈر آف ماڈرن کراچی کہا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کراچی صرف پتھروں, عمارتوں کا نام نہیں, یہ انسانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے اور ہم سب ان کے محافظ ہیں. مگر پھر وقت بدلا. قیام پاکستان کے بعد شہر پھیلتا گیا, سیاست بدلی, مگر ساتھ ہی لاقانونیت, قبضے اور عدم برداشت نے جڑ پکڑ لی. پارسی برادری جو ہمیشہ خاموشی سے خدمت کرتی رہی, اب خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگی تھی, اور آہستہ آہستہ وہ لوگ جنہوں نے کراچی کو بنایا یہ شہر چھوڑنے لگے. آج وہ چند سو خاندان رہ گئے ہیں, ان کے اسکول, ہسپتال, عبادت گاہیں سب جیسے خاموش ہو گئے ہیں. اگر آپ آج صدر کے جہانگیر پارک جائیں یا ماما پارسی اسکول کے سامنے کھڑے ہوں یا جہانگیر کوٹھاری پریڈ کی سیڑھیوں پر بیٹھیں تو محسوس کریں گے کہ یہ شہر کبھی کتنا زندہ, کتنا مہربان, کتنا خوبصورت تھا. یہ وہ کراچی تھا جہاں مذہب نہیں دیکھا جاتا تھا, جہاں انسانیت سب سے بڑا رشتہ تھی. آج اگر کراچی تھکا ہوا ہے, بیزار اور بدنما لگتا ہے تو شاید اسی لیے کہ ہم نے اپنے اصل خادموں کو بھلایا ہے. ہم نے ان پارسیوں کو بھلا دیا جنہوں نے اس شہر کی بنیادوں میں خدمت کی اینٹ رکھی تھی. پارسی برادری گئی نہیں, وہ اپنے ساتھ کراچی کی روشنی, اس کی نرمی, اس کی تہذیب لے گئی ہے. اور ہم جو اس شہر کے وارث ہیں, ہمیں یہ سوچنا ہوگا
کہ کیا ہم نے ان کی قربانیوں کا حق ادا کیا؟ کراچی آج بھی کھڑا ہے، لیکن وہ کراچی نہیں جو جمشید نصروان جی مہتا اور ان کے ساتھیوں نے بنایا تھا۔ شاید وقت آ گیا ہے کہ ہم اس شہر کو دوبارہ اسی محبت، انسانیت اور خدمت کے جذبے سے جوڑیں جس کی بنیاد پارسیوں نے رکھی تھی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جو قوم اپنی محسنوں کو بھول جاتی ہے وہ خود بھی مٹ جاتی ہے، اور کراچی آج بھی اپنی مٹی میں پارسیوں کی دعا کی خوشبو سنبھالے کھڑا ہے، بس کوئی اسے محسوس کرے۔